فائنلی بہکاوے ڈرامے کے ریگولر ویورز کا انتظار ختم ہونے والا ہے اور زبیر زینت ملنے والے ہیں۔ ستارہ جب سنتی ہے کہ بھائی جی اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو سوچتی ہے کہ شاید قسمت اسے یہاں سے فرار کا موقع دے رہی ہے۔ بھائی جی تو ستارہ کو نئے کپڑے اور جیولری دے کے جاتے ہیں کہ آج شام کو ایک فنکشن ہے، تم تیار ہو کے وہاں پہنچ جانا، جبکہ ادھر بھائی جی اپنے آدمیوں کو لے کے فارم ہاؤس سے نکلتے ہیں تو ادھر ستارہ جلدی جلدی سب کچھ اپنے سوٹ کیس میں ڈالتی ہے اور سب سے نظریں بچا کے فارم ہاؤس کی بیک سائڈ سے فرار ہونے میں بالآخر کامیاب ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتی ہے تاکہ اس شہر سے ہی کہیں دور نکل سکے، جبکہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ کے اسے جہانگیر کی یاد آتی ہے اور جس طرح سے بھائی جی کے ہاتھوں جہانگیر کا قتل ہوا ستارہ کو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے اب احساس بھی ہونے لگا ہے کہ وہ اور جہانگیر جو کچھ کر کے بھاگے تھے شاید اس کا اینڈ یوں ہی لکھا تھا۔ اب اگر ستارہ بھی پکڑی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ بھائی جی اسے مارنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے۔ ادھر بھائی جی بھی فارم ہاؤس پہ واپس آتا ہے اور ساتھ ہی اسے کال آتی ہے جس فنکشن پہ ستارہ نے جانا تھا کہ آپ کی لڑکی ابھی تک فنکشن پہ پہنچی کیوں نہیں، جس پہ بھائی جی خاصا پریشان ہوتا ہے، فارم ہاؤس چھان مارتا ہے لیکن ستارہ وہاں ہوگی تو ملے گی نا۔ جانی سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو جانی بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی جی مجھے تو یہی لگا کہ ستارہ فنکشن پہ ہے، تو بھائی جی کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ستارہ ہمیں دھوکہ دے کے فارم ہاؤس سے فرار ہو چکی ہے۔ اسی وقت اپنے تمام آدمیوں سے گاڑیاں تیار کر کے شہر کا چپا چپا چھان مارنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار ستارہ کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ ریل گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے کہیں بہت دور نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا پھر ریلوے اسٹیشن سے بھائی جی کے بندوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور بھائی جی کے ہاتھوں جہانگیر کی طرح ماری جاتی ہے۔ دوسری طرف اسلم کو تو پورا یقین ہے کہ زبیر اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا اور اسٹور پہ بیٹھ کے اسلم کو اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو رہا ہے اور یہ بھی آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اسٹور میں اگر تھوڑا سا مال ڈلوا لیا جائے تو اس کا پروفٹ بہت زیادہ ہوگا، تو چلتا اسٹور بیچنے کی بجائے کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اسلم وزیر کو اچھی خاصی رقم دیتا ہے اسٹور میں نیا مال ڈلوانے کے لیے، جبکہ وزیر حیران رہ جاتا ہے کہ پہلے تو اسلم اسٹور میں مال ڈلوانے کے اتنا خلاف تھا اور اب بغیر زبیر بھائی سے مشورہ کیے اسٹور میں اتنا مال ڈلوا رہا ہے، دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے۔ تبھی وزیر زبیر کی دوائیاں دینے کے بہانے اس سے ملنے جاتا ہے اور ماں اور بہن کی غیر موجودگی میں جلدی جلدی اسلم کی کارستانیاں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ پتہ نہیں اسلم کے پاس اچانک سے اتنا پیسہ کہاں سے آیا، ابھی تو میں اس کے مہنگے موبائل پر ہی حیران تھا کہ اب وہ اسٹور میں نیا مال بھی ڈلوا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر زیادہ تشویش کی بات یہ ہے زبیر بھائی کہ وہ اسٹور میں مال ڈلوانے کے لیے آپ سے کسی قسم کا مشورہ بھی نہیں لے رہا۔ اسلم کی حرکتوں سے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خود کو اس دکان کا مالک سمجھتا ہے، اس لیے زبیر بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اپنا علاج کروائیں اور دکان پہ خود آ کے بیٹھنا شروع کریں، کیونکہ اب تک تو آپ کو بھی اسلم کی اصلیت کا اندازہ ہو ہی چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ بچے، بہتر یہ ہے کہ اپنی چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اور ادھر اسلم سچ میں اسٹور اپنے نام کروانے کے لیے پر تول رہا ہے، جس کے لیے وہ سدرا سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو کام میں تمہارے ذمے لگانے جا رہا ہوں اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تم نے زبیر اور اماں سے چھپ کے مجھے دکان اور اس مکان کے کاغذات دینے ہیں، اور ایک بات کان کھول کے سن لو کہ تمہاری اس حرکت کا اماں کو بھی کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور سدرا کو بتا دیتا ہے کہ میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں کیونکہ سارے پیسے اسٹور میں نیا مال ڈلوانے پہ لگا چکا ہوں۔ اب اگر کسی طرح سے ہم یہ مکان بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ نہ صرف اپنی شادی دھوم دھام سے کر سکیں گے بلکہ شادی کے بعد بھی ہماری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ اور سدرا ہے جسے اسلم کی چالاکیاں نظر ہی نہیں آ رہی، اس کے جھوٹی محبت کے جال میں اس قدر پھنس چکی ہے کہ اپنے ہی گھر والوں کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، حتیٰ کہ اماں کو بھی بھنک نہیں پڑنے دیتی، مکان اور دکان کی رجسٹری اٹھا کے اسلم کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ تو اب سدرا کو تب جا کے پتہ چلے گا کہ اس نے اسلم پر اعتبار کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے جب اسلم سب کچھ لوٹنے کے بعد سدرا سے شادی سے صاف انکار کر دے گا۔
دوسری طرف زینت نے تو جب سے زبیر کو بیماری کی حالت میں دیکھا ہے اس کا دل تو زبیر سے ملنے کے لیے بے چین ہے، کیونکہ زبیر نے بھلے ہی زینت کے ساتھ کبھی محبت نہ کی ہو لیکن زینت نے تو زبیر کے سوا کبھی کسی کو چاہا ہی نہیں۔ تبھی اچانک اپنی گاڑی نکالتی ہے اور زبیر سے ملنے کے لیے اس کے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے، لیکن جب گیٹ پر پہنچتی ہے تو پھر ایک دم سے اسے پرانی یادیں گھیر لیتی ہیں کہ کس طرح اس پہ اور اس کی بیٹیوں پہ اس گھر پہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، اور زبیر جس کی محبت میں زینت یہ سب برداشت کر رہی تھی اس نے بھی تو کبھی زینت کا ساتھ نہیں دیا، اور آخر میں بھی زینت کے ہی کردار پہ الزام لگا کے دھکے مار کے اسے گھر سے نکال دیا، یہ سوچے بغیر کہ زینت کا تو زبیر کے سوا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہیں گیٹ پہ زبیر سے ملنے کا پلان کینسل کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے گاڑی واپس موڑتی ہے، جبکہ شجاع جو زبیر کے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا اور زینت مامی کو اتنی بڑی گاڑی خود ڈرائیو کرتے دیکھ کر وہیں حیران پریشان کھڑا تھا، جب زینت کو گاڑی موڑتے دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ زینت مومانی زبیر ماموں سے ملنے تو آئی تھیں لیکن جو کچھ ان لوگوں نے زینت مومانی کے ساتھ کیا ہے شاید ملنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی۔ بہرحال شجاع جلدی جلدی زینت کی گاڑی کو چیز کرتا ہے اور بالآخر زینت کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اسے یاد ہے کہ زبیر ماموں بارہا شجاع کی منت سماجت کر چکے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ زینت اور بچیوں کے پاس لے جاؤ، مجھے ان سب سے معافی مانگنی ہے۔ اب شجاع سوچتا ہے کہ کیا مجھے ڈائریکٹ زبیر ماموں کو وہاں لے جانا چاہیے یا ایک دفعہ خود جا کے زینت مومانی سے بات کرنی چاہیے اور زبیر ماموں کے حالات کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ پہلے دیکھ تو سکوں کہ کیا زینت مومانی زبیر ماموں سے ملنے کو تیار بھی ہیں۔ دوسری طرف ملک صاحب کے بھائی تنویر کے ساتھ نیلم کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور گھر میں ہی دونوں کی منگنی کا فنکشن رکھا جاتا ہے۔ اب ایک طرف تو ان کی منگنی کا فنکشن چل رہا ہے جبکہ دوسری طرف شجاع زینت سے اپنے ماموں زبیر کے لیے بات کرنے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب فنکشن پر اچانک شجاع کو دیکھ کر زینت تو کافی ہکا بکا رہ جاتی ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر شجاع کو میرے گھر کا کیسے پتہ چلا، جبکہ شجاع کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسے موقع پہ مجھے یوں اچانک گھر پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر اب شجاع موقع دیکھ کے زینت کو زبیر کے تمام حالات کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی کہ کس طرح ستارہ نے زبیر ماموں کو دھوکہ دیا اور کیسے ان کا تمام مال لوٹنے کے بعد انہیں زہر دے کے گھر سے جہانگیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ زبیر ماموں کی جان بچ گئی، لیکن زہر کا اثر ان کی بینائی پہ ہوا ہے اور اب وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن افسوس کہ علاج بہت مہنگا ہے جو زبیر ماموں یا گھر والے افورڈ نہیں کر سکتے۔ بہرحال زینت کو بتاتا ہے کہ زبیر ماموں تو دن رات اٹھتے بیٹھتے آپ کو اور بچیوں کو یاد کرتے ہیں اور سب کی منتیں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے زینت کے پاس لے جاؤ، میں نے اپنے کیے کی معافی مانگنی ہے۔ زینت تو جب یہ سب سنتی ہے تو شجاع سے کہتی ہے کہ میں زبیر سے ملنے گھر آؤں گی اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ نہ صرف وہ زبیر کو معاف کر دے گی بلکہ خود زبیر کا علاج کروائے گی۔ بہرحال ناظرین اب وہاں جا کے جب زینت کو پتہ چلے گا کہ اسلم اور سدرہ کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد شادی ہونے والی ہے تو زینت زبیر اور سب گھر والوں کو اسلم کی اصلیت بتائے گی۔ تو یہ اسلم جو بہت اڑتا پھر رہا ہے بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آنے والا ہے۔ اب اصل کیوریوسٹی تو ستارہ کے بارے میں ہے کہ کیا وہ بچ کے بھائی جی کے شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا پھر پکڑی جاتی ہے اور جہانگیر کی طرح ماری جاتی ہے۔ ویسے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ستارہ بچ جائے گی یا اینڈ پہ ماری جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔